کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے اور استخارے کے حوالے سے یہ جو فون کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں تو الحمدللہ عز و جل ان کے جوابات اور مسائل کا حل قرآنی آیات، احادیث طیبات اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اس پر عمل کی نیت کے ذریعے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہموطن گوش تشریف رکھیے، اور جو روحانی علاج بیان کیے جائیں، جو مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ بیان کی جائیں، ہو سکے تو ان کو لکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت ساری دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گی، بہت سارے اوراد و وظائف بھی ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اس سلسلے کو انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر ملاحظہ کریں گے، اور مدنی پھول بھی لکھیں گے، دعائیں وغیرہ اور جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی لکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہم اس سلسلے میں سیکھیں گے سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، نیکی کی دعوت کی نیت سے انشاءاللہ دوسروں کو بھی ہم پہنچائیں گے، اور اول تا آخر اس سلسلے کو دیکھنے کی بھی انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کے کالز کی طرف بڑھیں، آپ کے استخارے کریں، آپ کو روحانی علاج بیان کریں، آئیے سب سے پہلے ہم حصول برکت کے لیے ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ روحانی علاج سننے کے لیے، استخاروں کا جواب سننے کے لیے آپ منتظر ہوں گے، اور یقیناً آپ نے اپنی کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام شاہد ہے، میرا کوئی کاروبار کوئی نہیں ہے، کام وغیرہ میرا کوئی نہیں صحیح چل رہا، تو استخارہ کرانا میں نے۔ جی شاہد بھائی، بالکل انشاءاللہ ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ آپ درود پاک پڑھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل جب تک سلسلے میں استخارہ ہو رہا ہے تو ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ای میل بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ای میل میں سائل ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم سے بیڈ فورڈ سے یہ ای میل آئی ہے، یہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ایوری ون فائٹنگ ان فیملی سیڈنس،
اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے، گھر میں امن و سکون نصیب فرمائے۔ یا ودودو 1001 بار اول آخر 11 بار دوشی پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لیجئے، اور کرنے کے بعد پھر گھر میں جو سالن وغیرہ پکایا جائے یا روٹی پکانے کے لیے مطلب آٹا گوندا جائے، کسی طریقے سے کسی ترکیب سے بھی سب گھر والوں کو اس نمک کو کھلایا جائے، اس میں پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں دیگر، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی اس کو کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل محبتیں بڑھیں گی اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ شاہد بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا، اور آپ کا جو استخارہ کیا گیا تو آپ کے استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے، کاروباری حوالے سے بندش کا شکار ہیں آپ، تو آئیے اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتا دیتے ہیں۔ تو شاہد بھائی توجہ کے ساتھ آپ یہ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، اور کوشش کریں کہ اپنے پاس لکھ بھی لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کاروباری پریشانی دور کرنے کے لیے ان اسماء الحسنہ کا آپ ورد فرماتے رہیں۔ وہ اسماء الحسنہ کیا ہیں؟ یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل خوشحال ہو جائے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ روحانی علاج اپنی مایہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ تو شاہد بھائی کثرت کے ساتھ ان اسماء الحسنہ کا آپ ورد کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری حوالے سے آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، ٹینشن بھی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوشحالی بھی نصیب ہوگی۔ تو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائیں گی۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خاور جان ہے اور میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں، اور بڑے بھائی کا نام بابر جان ہے اور امی کا نام رخسانہ کوثر۔ اور سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی نے باہر کا اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کا استخارہ کر دیں۔ جی خاور بھائی، آپ کو انشاءاللہ بالکل ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک آپ کو میں مدنی مشورہ دینا چاہوں گا۔ جب بھی آپ استخارے کے حوالے سے کال کریں، استخارہ کروانا چاہیں تو مکمل معلومات دیا کریں۔ جیسے کہ خاور بھائی آپ نے کال کی تو آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بھائی کون سے ملک جانا چاہ رہے ہیں، کس حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا دیتے تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی۔ بہرحال ہم استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں، اور استخارے میں کس چیز کا اشارہ آ رہا ہے، استخارے سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے۔ خاور بھائی آپ بھی درود پاک پڑھیے، آپ کے بھائی کا استخارہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک استخارے کی ترکیب ہو رہی ہے تو اپنے سلسلے میں ای میل کو شامل کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ یہ ای میل محمد لقمان میر یونائٹڈ کنگڈم سے لائسسٹر سے انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا ہے کہ کین ناٹ فائنڈ جاب آلویز ویری اینگری۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے اور آسان تر آپ کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو اس کا روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے، اس کو سماعت فرمائیے کہ آسانی کے لیے اور بہتری کے لیے روزانہ نماز عصر کے بعد آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ جائیے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم غروب آفتاب تک پڑھتے رہیے۔ پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور اذان مغرب شروع ہوتے ہی دعا کو ختم کر دیجیے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور چند مرتبہ درمیان میں بھی درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، جلد آپ کی خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ خاور بھائی آپ نے جو کال کی، اپنا جو مسئلہ بیان کیا، جس حوالے سے آپ نے استخارہ کروانا چاہا، تو آپ کے بھائی کا استخارہ کر دیا ہے
کہ آپ کے بھائی کا بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے آپ کے بھائی کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت آپ کے بھائی کا بیرون ملک جانا بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. تو یہ تو تھا استخارے کا جواب، آپ کو بتا دیا گیا. تو اس پر آپ عمل بھی فرمائیے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بھائی کو مشورہ دیجیے کہ فی الوقت بیرون ملک جانے کا ارادہ ترک کر دیں. اور اس حوالے سے آپ کو ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتے ہیں کہ اس روحانی علاج پر عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو آپ کے بھائی کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی ہوگا. خاور بھائی، آپ یہ روحانی علاج سماعت فرما لیں. آپ یہ روحانی علاج لکھ بھی لیجیے اپنے پاس، اور پھر اپنے بھائی کو آپ بتا بھی دیجیے گا کہ روزانہ بعد نماز اثر قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا یہ کثرت کے ساتھ ورد کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، غروب آفتاب تک پڑھتے رہیں. جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تو دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجیے، اور اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے. تو اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور اس طرح بھی دعا کیجیے، یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو بس وہ فرما، انشاءاللہ تمام معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے استخارہ کرانا تھا کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں اور میری کوئی جاب نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے مجھے استخارہ کرانا تھا، اس کا حل پوچھنا تھا. برائے مہربانی مجھے بتائیں. آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے، اور آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ کاروباری حوالے سے جو آپ کو پریشانی ہے یا بیماری جو آپ کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا. تو استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ کاروبار میں جو آپ کو پریشانی ہے تو یہ آزمائش ہی کی وجہ سے ہے کہ آپ آزمائش میں ہیں، اور آزمائش ہی کی وجہ سے آپ بیمار رہتے ہیں. تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ یا ذل جلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، کثرت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ آپ اس کا ورد کرتے رہیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی. اور آپ نے جو دوسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ اکثر بیمار رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو. صرف آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ صحت یاب ہو جائیں گے، شفا نصیب ہوگی، اور آپ کی یہ تمام بیماری اللہ کے کرم سے دور ہو جائے گی. تو کثرت کے ساتھ یہ جو 2 روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے کاروباری حوالے سے اور بیماری کے حوالے سے، جو 2 روحانی علاج آپ کو بیان کیے، آپ ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوشحالی بھی نصیب ہو جائے گی، اور آپ کی جو بیماری ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. سر میرا نام عادل رشید ہے، مجھے لگے سر میرا سوال یہ کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، استخارہ کروانا ہے کہ کیا وجہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید امیر ہے، میں پنجاب سے ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میری بھتیجی ہے فاطمہ نور، تقریباً عمر 2 سال۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے اور زمین پہ ٹکرے مارتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ مدنی منی کا ٹکرے مارنا اور ضد پکڑنا، اس کا روحانی علاج سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بچی کو بھی عافیت کی طرف لے کر جائیں گے۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 253 پر فیضان اوراد میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یا شہید ہو، یا شہید ہو 21 مرتبہ پڑھ کر صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچی یا جو ضد پکڑتی ہے، ٹکرے مارتی ہے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو 21 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بن جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل وہ ضد پکڑنا یا ٹکرے مارنا وغیرہ چھوڑ دے گا۔ لہٰذا آپ بھی اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پر جس طرح عمل بتایا گیا اس طرح عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل جلد عافیت ہوگی اور بچی بھی بالکل مانوس ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل فرما بردار بن جائے گی۔ آپ کا جو استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر عملیات، جادو، جنات، کوئی بندش وغیرہ کے آپ کے ساتھ معاملات نہیں ہیں الحمدللہ عز و جل۔ استخارے میں صرف بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے کہ آپ جو بیمار رہتے ہیں یہ صرف بیماری ہی ہے، بظاہر ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی عملیات ہوں یا بندش ہو، ایسا کچھ بھی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج بتا دیتے ہیں کہ آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں اور آپ کی بیماری دور ہو جائیں۔ عابد بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے، اور یہی وظیفہ یا سلامو 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی اور آپ کو صحت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اشفاق جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ میری وائف کو تقریباً 4 سال سے سر میں درد رہتا ہے بہت زیادہ، اس کے متعلق ہمیں استخارہ کر دیں۔ ان کا نام ہے نازیہ فردوس اور والدہ کا نام ہے امیر بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اشفاق بھائی، بالکل انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد سید الكونین والثقلین، محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اشفاق بھائی، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کے سر میں درد رہتا ہے، تو آپ نظر بھی اتروا دیجئے گھر والوں کی، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا۔ اور سر کے درد کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے، گھر والے اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں یہ سر کے درد کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، اور بہت ہی مجرب یہ روحانی علاج ہے سر کے درد کا، جس کے ساتھ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے ناظرین اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ درپیش ہو، سر کا درد ہو یا کسی گھر میں کسی کے ساتھ بھی سر کے درد کا مسئلہ ہو، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ روحانی علاج کیا ہے؟ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سب سے آخری سورت، سورۃ الناس، جس کے سر میں درد ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر
یا کسی سے پڑھوا کر اپنے سر پر دم کروا لیں۔ اب جیسا کہ اشفاق بھائی آپ کے گھر والوں کے سر میں درد ہے تو آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے گھر والوں کے سر پہ دم کر دیں۔ اب پھر معلوم کریں کہ آیا اب بھی سر میں درد باقی ہے یا نہیں۔ اگر بالفرض ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ آپ دم کر دیں۔ 2 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ اب پھر آپ معلوم کریں کہ آیا اب بھی سر میں درد ہے یا نہیں۔ اگر بالفرض اب بھی سر میں درد باقی ہو تو اب تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ سر پہ دم کریں۔ آپ کا تیسری مرتبہ کا یہ عمل مکمل نہیں ہوگا، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس یہ پوری نہیں پڑھ پائیں گے کہ سر کا درد جاتا رہے گا، سر کا درد انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اس روحانی علاج پر آپ عمل فرمائیے۔ گھر والے بھی آپ کے یہ عمل کر سکتے ہیں، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد یہ جاتا رہے گا۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نوید ہے، میری والدہ کا نام رمضانہ بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام یا کاروبار کوئی بھی کرتے ہیں جو دن بدن نیچے جا رہا ہے، اس کا آپ استخارہ کر کے اور کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ تو کاروباری حوالے سے جو آپ کو پرابلم ہے، پریشانی ہے، تو آپ کا اس حوالے سے استخارہ کیا تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ بھی آزمائش میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک روحانی علاج کرتا ہوں، بہت ہی پیارا یہ روحانی علاج ہے۔ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہو، طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ تو آپ بھی اس حوالے سے یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا، پابندی کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں کہ نماز فجر با جماعت ادا کریں اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا اس پر عمل کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے کاروبار میں بے برکتی، روزی میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی، اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے، ان کی وجوہات پر بھی ہم غور کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے نمازوں میں سستی۔ اگر نمازوں کی پابندی ہوگی، فرائض کی پابندی ہوگی، 5 وقتہ نماز کی ہماری ادائیگی کی عادت ہوگی تو فرائض پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، بالخصوص کاروباری حوالے سے جو پریشانی ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، نمازوں کی پابندی کی نیت فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم احمد بات کر رہا ہوں، 1 سال سے بیمار ہوں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہوں، اسپتال کے چکر میں آ رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ٹیسٹ بھی صحیح آ رہے ہیں سارے، برائے مہربانی استخارہ کر کے مجھے بتایا جائے کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اور مزید کالز بھی ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نوید عباس ہے اور میری والدہ کا نام عسکری بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 4 سال سے بے روزگار ہوں۔ آپ مجھے استخارہ کر کے یہ بتا دیں کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ جی انشاءاللہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی حمزہ قادری، میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی ہمشیرہ کا استخارہ کروانا ہے جن کا نام رحیلہ، ان کی والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے۔ بڑی ہمشیرہ تقریباً مسلسل 5-6 سال سے بیمار ہیں،
ان کا استخارہ کر کے بتا دیں گے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل انشاءاللہ علی حمزہ، ہم بالکل آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. نام عامر اطہاری ہے اور میری والدہ کا نام جمیلہ ہے. میں خانے وال سے بول رہا ہوں. اور بھائی جان میرے دل کو جو ہے نا گھبراہٹ سی رہتی ہے، چکر آتے ہیں اور پیروں کی جان سی نکلتی ہے. میں نے بہت علاج کروایا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ میرا استخارہ کر کے بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل انشاءاللہ آپ کا استخارہ کرتے ہیں، آپ کو بھی اس کا ہم جواب دیتے ہیں. تو جن مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں یہ اپنے مسائل بیان کیے، ان تمام کا انشاءاللہ ترتیب وار استخارہ کر کے سب کو جوابات دیے جائیں گے. آپ تمام درود پاک پڑھیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھ کر خوب برکتیں حاصل کیجیے. ان تمام کے استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارے کی ترکیب ہو رہی ہے اور بہت ساری کالیں آ چکی ہیں استخارے کے حوالے سے. آئیے ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی بہار شامل کرتے ہیں. اس کو سنیں اور اپنے قلوب کو منور کریں. یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 340 پر مبارک مہینے کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے. آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں. اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے. ان کے بیان کا لب لباب ہے کہ افسوس 100 کروڑ افسوس، میں ایک فنکار تھا. میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے چلے جا رہے تھے. قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ ہی گناہوں کا احساس. صحرائے مدینہ ٹول پلازا سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع 1412 یعنی کہ 24 ہجری 2003 میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی اور ترغیب دلائی. ذہ نصیب اس میں شرکت کی سعادت مل گئی. 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رقت انگیز دعا میں وہ اسلامی فرماتے کہ مجھے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی. میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا. بس رونے نے کام دکھا دیا. الحمدللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور میں نے رقص و سرور کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا. 25 دسمبر 2004 کو وہ اسلامی فرماتے کہ میں جب مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی ہمشیرہ کا فون آیا. بھرائی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے یہاں ہونے والے نابینا بچی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ آنکھیں روشن اب اس بچی کی نہیں ہو سکتی. اتنا کہنے کے بعد بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی کہ اب بچی کبھی درست نہیں ہوگی، اس کی آنکھیں نہیں آئیں گی. وہ اسلامی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا. میں نے مدنی قافلے میں خود بھی بہت دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعائیں کروائیں. جب مدنی قافلے سے پلٹا تو دوسرے ہی دن چھوٹی بہن کا مسکراتا ہوا فون آیا اور انہوں نے خوشی خوشی یہ خبر فرحت اثر سنائی کہ الحمدللہ عز و جل میری نابینا بیٹی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں. اور ڈاکٹرز تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل وہ اسلامی فرماتے کہ مجھے باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعادتیں حاصل ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ تمام کے استخارے ہو چکے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں کال کی اور استخارہ کروایا، ترتیب وار ان کا انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں. احمد بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کاروباری حوالے سے پریشانی تھی تو آپ کا استخارہ کیا، تو استخارے میں بظاہر عملیات، بندش
اور آزمائش کا اشارہ نہیں آ رہا، صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ نظر بد ہے کہ آپ بھی اور آپ کا کاروبار بھی نظروں میں آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے کاروبار میں پریشانی ہو رہی ہے، نقصان کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے اور اس پر عمل بھی کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بعد نماز فجر 10 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے گی اور کاروبار میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ دوسرے نوید عباس بھائی، انہوں نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ یہ بھی بے روزگاری کا شکار ہیں اور آزمائش میں ہیں، تو نوید عباس بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا، تو آپ کا جو استخارہ کیا، آپ کے استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بظاہر روزگار کے اسباب نظر نہیں آ رہے، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے۔ تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا قہارو بہت ہی یہ مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اس کی برکت سے آپ کی جو دیگر پریشانیاں ہیں، دیگر جو مصیبتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو آپ نے یا قہارو روزانہ بلا ناغہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ علی حمزہ قادری، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ آپ نے اپنی ہمشیرہ کا استخارہ کروایا کہ آپ کی ہمشیرہ 5-6 سال سے بیمار ہیں، تو آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات کا اشارہ نہیں ہے، بندش بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، جنات وغیرہ کے معاملات بھی نہیں ہیں، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے گھر والے جو ہیں، آپ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بیمار ہی ہیں، بیماری ہی ہے، یہ ایسا کوئی معاملات آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت ہی مجرب وظیفہ آپ سماعت فرما لیں۔ آپ کے گھر والے اگر اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، چاہے تو وہ لکھ بھی لیجئے کہ جس درد یا مرض پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں اور پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد عامر بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا، آپ نے جو استخارہ کروانا چاہا کہ آپ کو دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی بظاہر ایسے کوئی معاملات نہیں ہے، صرف نفسیاتی آپ کے ساتھ پرابلم کا اشارہ آ رہا ہے، ایسے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہت جلد بہتر ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت جلد پرسکون محسوس کریں گے اور ذہنی طور پر اور قلبی طور پر بھی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد سکون محسوس ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، دل پر بھی دم کرنا ہے، پانی پر دم کر کے آپ نے پینا بھی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، آپ کے ذہن کو بھی سکون ملے گا، آپ کے قلب کو بھی سکون ملے گا۔ پابندی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا اور کوشش کریں کہ آپ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے استخارے کروائے، ان تمام سے یہ عرض ہے کہ وہ اپنا صدقہ بھی وقتاً فوقتاً یہ نکالتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعید ہے، ضلع ڈیت اسماعیل خان پنیالہ سے بول رہا ہوں۔ میرے گرد کی پتھری ہے سر جی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی بالکل، انشاءاللہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اس کا روحانی علاج سنتے ہیں۔ پارہ نمبر 16 سورہ کاف کی آیت نمبر 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ سورہ کاف آیت نمبر 109۔
یہ لکھ کر ریگزین یا چمڑے وغیرہ میں تعویذ بنا لیجئے اور اسے اپنے گلے میں پہن لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا علاج ہو جائے گا اور آپ کو تکلیف سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے کالز کی اور چونکہ اس سلسلے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کالز سلسلے میں شامل کی جائیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور سب کی کالز کو اس سلسلے میں شامل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کا حل بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے. وہ کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ صبح 9 تا اگلے دن صبح 5 بجے تک یعنی مسلسل 20 گھنٹے تک دعوت اسلامی کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صرف ایک ہی نمبر پر استخارہ ہوتا ہے. وہ نمبر بھی مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرما لیں، اپنے پاس لکھ بھی لیں، محفوظ بھی کر لیں کہ صرف ایک ہی نمبر پر یہ استخارہ کیا جاتا ہے. وہ نمبر بھی سماعت فرما لیجیے 02134858711 34858711. الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل یہ خدمات سر انجام دے رہی ہے. اور یہ تو استخارہ ہے، اس کے علاوہ بذریعہ ڈاک بے شمار الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک روحانی علاج کے حوالے سے اوراد بھی روانہ کیے جاتے ہیں، تعویذاتی عطاریہ بھی روانہ کیے جاتے ہیں اور مکتوبات بھی روانہ کیے جاتے ہیں، اور جن کے اخراجات الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہی برداشت کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے نہیں کیے جا سکے، جن کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں، تو وہ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. آپ ہمارے اس نمبر پر 02134858711 پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ با آواز بلند دہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ کر لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. ایک بار پھر یہی ایڈریس سماعت فرما لیجیے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرضداریوں سے نجات بخشے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائیں. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں